اور اسی زمین پہ ایسے لوگ چل کر گزر گئے کہ جن لوگوں نے اپنی وجہ سے صحابہ حضور کو تکلیف نہیں ہونے دیا. ایک صحابی حضرت طلحہ ابن برا ایک وقت 2 وقت نماز میں نہیں آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ صحابہ میں سے اگر کوئی نماز میں نہیں دیکھتا تھا تو آپ خیریت معلوم کرتے تھے کہ بھائی فلاں شخص کہاں ہے, وہ نماز میں کیوں نہیں آ رہا. بتایا لوگوں نے کہ طلحہ بہت بیمار ہے, اور عمر کتنی ہے, 33 سال یا 34 سال, بالکل نوجوان جوان عمر صحابی. آپ نے فرمایا کہ کہاں ہے طلحہ کا گھر؟ فرمایا کہ تھوڑی دور ہے. آپ نے کہا چلو طلحہ کی عیادت کر لیتے ہیں. آپ بھی گئے, آپ کے ساتھ چند صحابی بھی گئے. جس وقت آپ حضرت طلحہ کے گھر میں پہنچے اس وقت حضرت طلحہ بے ہوش تھے. آپ نے فرمایا کہ طلحہ کو جب ہوش آ جائے تو میرا سلام کہنا, اور اگر حضرت طلحہ کا رات میں انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا, میں ضرور نماز جنازہ میں شرکت کروں گا. آپ واپس چلے آئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت طلحہ ابن برا کو ہوش آ گیا. لوگوں نے بتایا کہ ابھی یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, تمہیں سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہارا اگر رات میں انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کر دینا. حضرت طلحہ نے کہا کہ رات میں میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو اطلاع نہ کرنا, میری نماز جنازہ پڑھ کر مجھے یہیں دفن کر دینا. رات میں اگر میرا انتقال ہو تو حضور کی طرح. یا اللہ, کون ایسا مسلمان ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میرے جنازے میں میرے آقا شریک ہوں, میری نماز جنازہ میرے آقا پڑھائیں. طلحہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں رسول سے محبت نہیں, تمہیں رسول سے عشق نہیں, تم رسول کو اپنے جنازے میں آنے سے منع کر. کہا کچھ نہیں, بات یہ ہے کہ میرے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے درمیان جو راستہ ہے اس راستے میں یہودیوں کے گھر پڑتے ہیں, اور یہودی میرے آقا کے دشمن ہیں. جب تم یہ بتاؤ گے کہ طلحہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میرے آقا میری محبت میں میرے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے رات برات آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہودی ان پر حملہ کر دے. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو تکلیف پہنچ جائے. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. انہی کو اللہ نے ہمارے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار بنایا ہے, ما انا علیہ و اصحابی کہہ کر. اگر ان کی طرز زندگی ہماری زندگی میں داخل ہوگی تب تو ہم اہل السنت والجماعہ والے ہوں گے اور حقیقت میں مسلمان ہوں گے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کی بھی حقدار نہیں ہیں. میں نے جو سورت پڑھی سی اس کا ترجمہ سن لیجئے.